الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال في موضع آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، حمد و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے کہ جس نے اس دار فانی کے اندر ہمیں اپنی مخلوق بنا کر پیدا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہماری اس زندگی کا ایک مقصد دے کر ہمیں بھیجا. بعدہ
بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی سرور کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے مذہب اسلام کی تعلیمات کے مشن کو اپنی امت تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز و مکرم سامعین گرامی اور میری آواز کو سننے والی ماں اور بہنوں، یہ بات کسی سے مخفی نہیں، یا ہم اس چیز کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ابھی یعنی آج ہی سے ہم نے اسلامی مہینے کے نئے مہینے کے اندر جو ہے ہم داخل ہوئے ہیں۔ یہ جو مہینہ ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم مسلمانوں کے لیے اور ہم مومنوں کے لیے بہت زیادہ نعمتوں والا ہے اور بہت ہی برکتوں والا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائی ہے، یہ بھی ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ معزز سامعین گرامی، ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم اگلے سال یا آئندہ آنے والے رمضان میں ہم زندہ رہیں گے بھی یا نہیں رہیں گے۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم اسی رمضان کو مکمل کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جو موت ہے اور جو زندگی ہے یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس اس چیز کا علم ہے کہ کون شخص اس دنیا کے اندر کب تک زندہ رہے گا۔ تو چونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ دو نعمتیں جو عطا فرمائی ہے، پہلی نعمت ہمیں صحت و تندرستی جو عطا فرمائی ہے وہ، اور دوسری نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان کا یہ عظیم مہینہ، نعمتوں اور برکتوں والا یہ جو مہینہ عطا کیا ہے، ان دونوں نعمتوں کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ رب العالمین کے لیے ہم اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں۔ معزز سامعین، یہ جو مہینہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے، یقیناً یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور کچھ ایسی خاصیتیں اس مہینے کی ہے کہ جن کی وجہ سے یہ مہینہ جو ہے دوسرے مہینوں پر فوقیت اور برتری والا ہو جاتا ہے، دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ بابرکت ہو جاتا ہے، دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب والا بن جاتا ہے۔ لہذا اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے بغیر کسی عذر شرعی کے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس مہینے کے ایک بھی روزے کو اور اس مہینے کے ایک بھی دن کو اور ایک بھی روزے کو جو ہے ہم بغیر کسی عذر شرعی کے نہ چھوڑیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ جو مہینہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے، اس مہینے کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ خیر اور برکتوں کو سمیٹے، اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم جو ہے اس مہینے کو یہ سمجھ کر چلے کہ یہ جو مہینہ ہمیں ملا ہے یہ ہماری زندگی کا آخری مہینہ ہو سکتا ہے۔ یہ سمجھ کر اگر ہم چلتے ہیں تو ہم جو ہے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اور اس کی رحمتوں کو، اس کی برکتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے والے بن سکتے ہیں۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے یہ رمضان کے مہینے کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، جو مومن ہو، یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر بھی روزوں کو اسی طرح فرض کیا ہے جس طرح سے تم سے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرنے والے بن جاؤ، اور تم جو ہے اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اس آیت پر غور کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ روزہ جو ہے یہ صرف اور صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت سے پہلے
جتنی بھی امتیں گزری ہیں اللہ رب العالمین نے ان میں جو ہے روزوں کو فرض کیا. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر اس چیز کی وضاحت فرمائی کہ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جو رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی کروائیں. اور اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبخت تسلیم کیا ہے، اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیر تسلیم کیا ہے جو شخص رمضان کا مہینہ پا کر بھی اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی صحیح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے. یہاں پر اشارہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو بدبخت قرار دینا چاہتے ہیں، بدبخت بتانا چاہتے ہیں کہ وہ شخص بدبخت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رغم انف رجل، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جو شخص رمضان کے مہینے میں داخل تو ہوا، رمضان کا مہینہ اس نے پا لیا، لیکن رمضان کے مہینے کو اس نے یوں ہی گزار دیا اور اس نے اپنے گناہوں کی مغفرت اور اپنے گناہوں کی معافی تلافی نہیں کروائی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اسی طرح سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جس کو سن کر ہمیں رمضان کے مہینے کی اہمیت کا اندازہ لگا لینا چاہیے اور رمضان کے روزوں کی اہمیت کا اندازہ لگا لینا چاہیے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو افراد جو تھے، دونوں بیک وقت جو ہے مسلمان ہو گئے، دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کر لیا. ان میں سے ایک شخص جو تھا وہ زیادہ عبادت گزار تھا، زیادہ متقی پرہیزگار تھا اور اپنے دن کو جو ہے اپنے دن اور رات میں جو ہے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا تھا. اور اسی میں دوسرا شخص جو تھا جو اسلام لایا تھا وہ پہلے شخص سے تھوڑے کم درجے پر تھا کہ وہ کم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا تھا، کم اللہ رب العالمین کے ساتھ جو ہے اتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار نہیں تھا، اللہ رب العالمین کی کم عبادت کرتا تھا. تو جو زیادہ عبادت کرتا تھا وہ جو ہے ایک جنگ میں شہید ہو گیا. جو صحابی جو فرد جو زیادہ عبادت کرتے تھے، جو زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے، وہ ایک جنگ کے اندر جو ہے شہید ہو گئے. اور جو دوسرا جو کم عبادت کرتے تھے وہ صحابی جو تھے وہ 1 سال اور زیادہ جیے. یعنی کہ جو زیادہ متقی پرہیزگار تھے وہ 1 سال پہلے وفات پا گئے اور جو کم عبادت کرتے تھے وہ ان کے 1 سال کے بعد وفات پائے. جو زیادہ عبادت کرتے تھے وہ شہید تھے، جنگ کے اندر شہید ہوئے تھے، اور جو کم عبادت کرتے تھے وہ اپنی طبعی فطری موت مرے تھے، عام موت مرے تھے، بس بیمار ہو گئے یا یوں ہی اللہ رب العالمین نے مقرر لکھ دیا تھا، ختم ہو گئے، انتقال کر گئے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جو شخص کم عبادت کرتا تھا اور جو شخص شہید آدمی سے 1 سال بعد وفات پایا ہے وہ پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے بنسبت اس کے کہ وہ شہید جو ہے بعد میں داخل ہو رہا ہے. جب صبح ہوئی تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے لوگوں کے سامنے جو ہے اپنے اس خواب کو بیان فرمایا. تو لوگوں نے جو ہے اس پر تعجب کا اظہار کیا کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے شہادت کی موت اسے نصیب ہوئی ہے، دوسرا طبعی اور فطری موت مرا ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شہادت کی موت جسے نصیب ہوئی، جو زیادہ عبادت گزار تھا وہ بعد میں جنت میں داخل ہو رہا ہے، اور جو کم نسبت عبادت کرتا تھا وہ پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے. یہ معاملہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الیس قد مکث ھذا بعد سنہ، کیا یہ شخص جو 1 سال بعد وفات پایا ہے اس نے اس شخص کی وفات کے بعد 1 سال نہیں پایا، پورا 1 سال نہیں پایا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اس نے 1 سال زیادہ پایا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَدْرَكَ رَمَضَانَ، کہ یہ شخص جو بعد میں انتقال فرمایا ہے، جو بعد میں 1 سال بعد مرا ہے، اس نے کیا کیا؟ رمضان کا مہینہ پایا. وَصَامَهُ، تو اس نے کیا کیا؟ اس مہینے کے روزے رکھے ہیں. وَصَلَّى، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے اس پورے سال کے اندر جو ہے کئی نمازیں پڑھی، اس نے کئی سجدے کیے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
ان دونوں کے درمیان جنت میں اتنا ہی فاصلہ ہوگا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہوگا۔ سوچئے، غور کرنے کا مقام ہے کہ ایک شخص شہادت کی موت نصیب ہو رہی ہے اور دوسرے شخص کو 1 سال زیادہ مل رہا ہے جس کے اندر وہ رمضان کے روزے رکھ رہا ہے، 1 سال زیادہ مل رہا ہے جس کے اندر وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، 1 سال زیادہ مل رہا ہے جس کے اندر وہ اللہ رب العالمین کے لیے بہت زیادہ سجدے کرتا ہے۔ تو اس کا یہ رمضان کا پانا اور نمازوں کا پانا اس کے درجات کو اور اس کے اجر و ثواب کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ 1 سال میں وہ جو ہے شہید سے بھی پہلے جو ہے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے، اس حدیث کے اندر جو ہے روزے کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ روزے کا اجر جو ہے اللہ رب العالمین نے چھپا کر رکھا ہے۔ اسے اللہ رب العالمین نے نہیں بتایا کہ کوئی شخص رمضان کے روزے رکھے گا تو میں اسے اتنا اجر دوں گا، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ بندہ میرے لیے بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، میرے لیے اپنی تمام تر شہوات کو ترک کر دیتا ہے، تو روزے کا اجر میں دوں گا اور وہ میں جتنا چاہوں گا اتنا دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے روزے کا اجر جو ہے نہیں بتایا ہے، تو یہ فضیلت ہے روزے کی۔ ایک انسان، لہذا ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ جو عطا کیا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مہینے کو غنیمت سمجھیں، ساتھ ہی ساتھ ہم اس چیز کو غنیمت سمجھیں کہ ہم اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت اور تندرستی عطا کی ہے اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ روزہ جو ہے کچھ عذر کی بنا پر ہی چھوڑا جا سکتا ہے، اور عذر کیا ہے؟ ایک تو بیماری ہو تو یا سفر میں ہو تو، ان دونوں صورتوں کے علاوہ کوئی بھی عذر شرعی نہیں بن سکتا۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میرا کام جو ہے بہت زیادہ محنت مزدوری والا ہے تو میں روزے چھوڑ سکتا ہوں، اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اگر اس آیت کی رو سے ہم دیکھیں تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ البتہ جو شخص مسافر ہے یا جو شخص مریض ہے تو ان لوگوں کو اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ اپنے ان روزوں کو اس دن کے لیے، اس وقت کے لیے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ گزر جائے گا تو اس کے بعد انہیں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ معزز سامعین، یہ جو مہینہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی بہت سارے فضائل یا بہت ساری خصوصیات ہیں، جن میں سے چند کا تذکرہ جو ہے میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ اس مہینے کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ مکمل قرآن کو اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے بیت العزہ میں اتارا، اور پھر وقتاً فوقتاً حالات کے حساب سے، سوالات کے جوابات کے حساب سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اہم واقعے کے تعلق سے جو کچھ بھی بتانا ہوتا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جو آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے، اور یہی وہ کتاب ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العالمین نے لیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی ایک سورت کا اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا، اور پوری دنیا کے فصحاء اور ادباء مل کر بھی اس قرآن کی ایک سورت جیسی کوئی ایک سورت بھی اب تک پیش نہیں کر پائے۔ یہ قرآن کی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اور کئی آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا، جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ یہ تمام کتابیں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام پر یک بارگی میں نازل فرمائی، لیکن ان کتابوں کے اندر جو ہے بعد کے لوگوں نے تحریفیں کی۔ قرآن مجید کے اندر کوئی تحریف نہیں ہے۔ قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کتاب کے اندر لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی اس کا ایک نقطہ، کوئی اس کا ایک اعراب جو ہے تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ قرآن ہے جو اس مبارک مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہی مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ یہ وہی مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ قرآن مجید کیا ہے؟ ھدی للناس،
یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور یہ کیا کرتی ہے؟ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت جو ہے ایک انسان کے اندر پیدا کرتی ہے. اسی طرح سے دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یقیناً ہم نے اس قرآن مجید کو سب سے بابرکت رات میں نازل فرمایا. اب بہت سارے جو علماء سو ہیں وہ لیلۃ مبارکہ سے رمضان کی جو تاکراتیں ہوتی ہیں، شب قدر جسے ہم کہتے ہیں، اس رات کے علاوہ کوئی مطلب شعبان کی 15ویں رات وغیرہ مراد لیتے ہیں، لیکن ان کا وہ اس طرح سے مراد لینا وہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ وہیں پر آگے سورہ قدر کے اندر اللہ رب العالمین نے اس چیز کی مزید وضاحت فرمائی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً یہ قرآن یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اور نازل بھی کیا تو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا. تو گویا معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے قرآن مجید کو بیت العزا میں یکبارگی میں نازل فرمایا. اور ان آیات سے یہی بات واضح ہوتی ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ سب سے مہینوں میں سب سے بابرکت مہینہ، اور ان مہینوں کی اس مہینے کی سب سے بابرکت رات شب قدر کے اندر اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو نازل کیا. تو یہ رمضان کی سب سے پہلی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر اور اس مہینے کی سب سے افضل اور سب سے بہترین رات کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا. اسی طرح سے اس مہینے کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ مہینہ جب داخل ہوتا ہے، جب یہ مہینے کی پہلی رات آتی ہے، تو اس مہینے کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین سرکش شیاطین کو اور سرکش جنوں کو جو ہے اللہ رب العالمین قید کر لیتا ہے، بند کر دیتا ہے، انہیں جکڑ دیتا ہے. تیسری فضیلت یہ ہے کہ اس تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ مہینہ جو ہی داخل ہوتا ہے اللہ رب العالمین جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے، کوئی ایک دروازہ بھی جہنم کا کھلا نہیں چھوڑتا. اسی طرح سے چوتھی فضیلت یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو جنت کے تمام دروازوں کو اللہ رب العالمین کھول دیتا ہے، کوئی بھی جنت کا کوئی بھی دروازہ اللہ رب العالمین بند نہیں رکھتا. اور اس مہینے کی پانچویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین رمضان کی ہر رات میں اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے. یہ جو چار فضیلتیں، چار خصوصیات جو ابھی بیان کی گئی، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جانا، جہنم کے دروازوں کو بند کیا جانا، اور اسی طرح سے جنت کے دروازوں کا کھول دیا جانا، اور جہنم سے آزادی ملنا، یہ چاروں خصوصیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان فرمایا. اور یہ روایت جو ہے یہ ترمذی کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كان اول ليله من شهر رمضان، کہ جب رمضان کی جو ہے پہلی رات داخل ہوتی ہے، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو صفدت الشیاطین ومرضت الجن، اللہ رب العالمین شیطانوں کو جکڑ لیتا ہے، شیطانوں کو قید کر لیتا ہے، اور اسی طرح سے ساتھ ہی ساتھ جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں، سرکش جن ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں بھی قید کر دیتا ہے. اور پھر وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، اور ساتھ ہی ساتھ شیاطین کو جکڑنے کے بعد اللہ رب العالمین جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے، کوئی بھی ایک دروازہ جہنم کا کھلا نہیں چھوڑتا. وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور جنت کا کوئی بھی دروازہ اللہ رب العالمین بند نہیں چھوڑتا. وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور پھر اعلان کرنے والا، آواز لگانے والا، ندا لگانے والا ایک ندا لگاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار تو آگے بڑھ جا، ویا باغی الشر اقصر، اور اے شر کے طلبگار تو رک جا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور ساتھ ہی ساتھ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے، بہت سارے بندوں کو جہنم سے دور کر دیتا ہے، اور ایسا اللہ رب العالمین ہر رات کرتا ہے. رمضان مبارک کی ہر رات میں اللہ رب العالمین اپنے بہت سارے بندوں کو آزاد کرتا ہے. اور یہی اصل کامیابی ہے کہ ایک انسان جو ہے جہنم کی آگ سے دور کر لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کیا جائے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص جہنم کی آگ سے دور کیا گیا، جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کیا گیا،
فقد فاز، تو یہی وہ شخص ہے جو کامیابی، اصل کامیاب یہی شخص ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیاوی یہ جو زندگی ہے یہ صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے۔ تو رمضان کی یہ فضیلت اور یہ خاصیت ہے کہ اس مہینے کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ آتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین شیطان کو جکڑ لیتا ہے تو پھر خیالات کیوں آتے ہیں، وسوسے کیوں آتے ہیں، اور انسان جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور کیوں ہوتا ہے؟ تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ کہ ایک انسان جو ہے 11 مہینے تک گناہوں میں ملوث رہتا ہے، تو ایک مہینہ یہ جو باقی رہتا ہے اس مہینے کے اندر بھی اس کا اثر باقی رہتا ہے، تو انسان جو ہے اس کو بہت سارے وسوسے آتے ہیں اور وہ جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور رہ سکتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے سرکش شیاطین کو جکڑ لیتا ہے، بڑے بڑے شیاطین کو جکڑ لیتا ہے، چھوٹے شیطانوں کو، چھوٹے جنوں کو اللہ رب العالمین نہیں جکڑتا، تو وہ لوگوں کو بہکانے کا کام کرتے ہیں، اور جو ان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے تو وہ انسان جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس مہینے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک ایسی رات موجود ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور وہ رات جسے ہم لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ رمضان کی خاصیت ہے، رمضان کی فضیلت ہے۔ کوئی اور مہینے کی ایسی کوئی رات نہیں ہے جس کے اندر کوئی عبادت کرے اور وہ شخص جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت پائے، نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تو اللہ رب العالمین خود کہتا ہے کہ تم کیا جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، پہلے اللہ رب العالمین سوال کر رہا ہے لیلۃ القدر کیا ہے، پھر اس کا جواب بھی دے رہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر جو ہے، یہ ایک رات جو ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ ایک فضیلت اور یہ ایک خاصیت ہے رمضان کے مہینے کی۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان هذا الشهر قد حضركم، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ تم پر جو ہے آ چکا ہے، تم اس مہینے کے اندر داخل ہو چکے ہو۔ وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے کی اس رات کی عبادت سے محروم ہو گیا یا محروم کر دیا گیا، وہ مکمل طور پر مکمل خیر سے محروم کر دیا گیا، اور جو شخص حقیقی معنوں میں محروم ہے وہی شخص اس مہینے کی اس رات سے جو ہے محروم رہ سکتا ہے۔ اسی طرح سے اس مہینے کی ایک فضیلت یا ایک خاصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں جو شخص عمرہ کرتا ہے تو عمرہ کرنے کا ثواب جو ہوتا ہے وہ اسے حج کے برابر ملتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون سے فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي، کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جائے گا، جب رمضان کا مہینہ آ جائے گا تو تم جو ہے عمرہ کر لینا۔ فَإِنَّ عُمْرَةَ فِيهِ تَعْدِلُ حَجًّا، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا جو ہے یہ حج کا ثواب دیتا ہے۔ اسی طرح سے یہی روایت دوسرے الفاظ کے ساتھ کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون سے یہ پوچھا کہ تم نے جو ہے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ وہ انصاری خاتون کا نام جو ہے ام سنان بتایا جاتا ہے، حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو وہ انصاری خاتون جو تھی انہوں نے یہ عذر پیش کیا کہ میرے پاس جو ہے سواری نہیں تھی، جس کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ حج کرنے کے لیے نہیں آ پائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّ عُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةَ مَعِي، کہ یہ جو رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا ہے یہ ایسا ہے گویا کہ تم نے میرے ساتھ جو حج نہیں کر پائے تھے، تو گویا کہ یہ اس کی قضا ہے، یعنی جو شخص اس مہینے میں عمرہ کرے گا تو گویا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے۔ یہ اس مہینے کی خاصیت اور اس مہینے کی فضیلت ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو موقع عطا فرمایا ہے اور یہ جو ہمیں نعمت اور برکت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے، اس مہینے کو ہم غنیمت سمجھیں اور اپنی صحت و تندرستی کو بھی غنیمت سمجھیں، اور جتنا ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی کوشش کریں،
ہم اپنے ہر دن کو یہ سمجھ کر چلے کہ یہ ہمارا آخری دن ہے، پتہ نہیں ہم کل زندہ رہ بھی پائیں گے یا نہیں. کیونکہ ہم میں سے بہت سارے افراد ایسے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ ایک شخص ہمارا دوست زندہ ہے لیکن کل کو وہ وفات پا گیا. وہ وجہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ ہارٹ اٹیک سے وفات پایا ہو یا کسی بیماری کی وجہ سے وفات پایا ہو. لیکن ہم ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو کل تک ہمارے ساتھ ہنستے کھیلتے تھے لیکن آنے والے دنوں میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. ایسے بہت سارے افراد ہیں جو ہمارے ساتھ پچھلے رمضان میں موجود تھے لیکن اس رمضان میں جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی زندگی کے یہ جو رمضان ملا ہے اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان تصور کریں. یہ سمجھیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اگلا رمضان نہ پائیں اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، زیادہ سے زیادہ خیر کے کاموں میں جو ہے سبقت کریں، صدقات و خیرات کریں، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوتیں کریں تاکہ ہم جو ہے اللہ رب العالمین کے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کے مستحق بن سکتے ہیں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو نے ہمیں یہ جو رمضان عطا فرمایا ہے اس رمضان کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اس رمضان کے اندر تو ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی، زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اس مہینے کے اندر ہم جو کچھ بھی ہم سے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم کریں گے الہ العالمین تو اس مہینے کے اندر کی جانے والی جو عبادتیں ہیں تو اسے قبول فرما. الہ العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید سے اپنا رابطہ اور اپنا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرما. اور الہ العالمین تو جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر قائم و دائم رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام پر ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. الہ العالمین ہمیں جو مریض ہے تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. جو بے روزگار ہے الہ العالمین تو انہیں روزگار عطا فرما. اور جو مقروض ہے، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں الہ العالمین تو ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما اور تو ان کی غیب کے ذریعے سے مدد فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.